یہ لیسن ہمارا ٹولز مینیو کے بارے میں ہے. ٹولز مینیو کی شارٹ کٹ کی Alt V ہے. آئیے اس پر کام کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ٹولز مینیو کا سب مینیو ہے وہ اسپیلنگ کا ہے. اسپیلنگ کے لیے چیک کرنے کے لیے آپ کا شارٹ کٹ کی F7 دی گئی ہے. اس کے لیے پہلے ہم اپنی ورک شیٹ میں کچھ کام کر لیتے ہیں, کچھ لفظ لکھ لیتے ہیں, جیسے کہ نیو ویژن سٹیز پاکستان. اس طرح میں کچھ اور الفاظ لکھتا ہوں جیسے کہ ویب زون اور گروپ. اب میں گروپ کے اسپیلنگ جو ہے وہ غلط لکھ دیتا ہوں. یہ دیکھیے گروپ کے اسپیلنگ میں نے غلط لکھی ہے, لیکن آپ ایک تو چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو میں نیکسٹ لیسن میں تفصیل سے بتاؤں گا. یہاں پر کوئی اور لفظ لکھ لیتے ہیں ہم لوگ, جیسے کہ یونیورس. یہ دیکھیے یہاں میں نے یونیورس کی اسپیلنگ غلط لکھی ہیں. اب میں اسپیلنگ چیکنگ کرواتا ہوں. اس کے اندر ٹولز پہ جا کر اسپیلنگ پر کلک کرتا ہوں. تو یہ آپشن کیا ہے, مجھے پوچھے گا کہ ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو چیکنگ ایٹ دی بگننگ آف دی شیٹ. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اسٹارٹ سے اس کو چیک کروانا ہے, تو ہم اسے یس کر دیں گے. جیسے ہی میں یس کروں گا تو یہ سب سے پہلا جو اس نے ایرر پکڑا ہے وہی یونیورس کا ہے, اور اس کے لیے مجھے وہ سجیشن دے رہا ہے کہ آپ اس یونیورس کو اس یونیورس سے یا ان میں سے کسی الفاظ سے چینج کروا سکتے ہیں. اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ لفظ ٹھیک ہے تو میں اگنور ونس پہ کلک کروں گا, جس سے میرا یہی لفظ پرنٹ ہوگا. اگنور آل کی صورت میں تمام جو مسٹیکس آئیں گی وہ ختم ہو جائیں گی. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورڈ نیا تھا اور مائکروسافٹ آفس کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے, تو میں اس کو اس کی ڈکشنری میں ایڈ کروا دوں گا, جس سے نیکسٹ ٹائم یہ ایرر نہیں دے گا. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈکشنری اگر مجھے ٹھیک بتا رہی ہے اور میں اسے تبدیل کروانا چاہتا ہوں, تو میں چینج کے بٹن پر کلک کروں گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو میرا لفظ یونیورس تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا. چینج آل کی صورت میں سارا ٹھیک ہو جائے گا. آٹو کریکٹ کے بارے میں آپ کو میں نیکسٹ پورشن میں تفصیل سے بتاتا ہوں. اس میں جیسے چینج پہ میں نے کلک کیا تو یہ میرے لفظ کو نہ صرف اس نے ٹھیک کر دیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتا رہا ہے کہ جو ایرر چیکنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی اسپیلنگ کی مسٹیکس وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں. ٹول بار میں یہ ٹول آپ کے پاس دی گئی ہے اسپیلنگ کی چیکنگ کے لیے, ادھر سے آپ اسپیلنگ کی چیکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کمانڈ کی طرف چلتے ہیں. دوسری کمانڈ ایرر چیکنگ کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فارمولا اس میں لکھا ہوا ہے اور کہیں وہ کام ٹھیک نہیں کر رہا, اس میں ایرر آ رہی ہے فارمولے کے اندر, تو آپ ایرر چیکنگ کی مدد سے بھی اس کی چیکنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کمانڈ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں پروٹیکشن کے حوالے سے, کہ آپ اپنی ورک شیٹ جو آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اس کو پروٹیکٹ کروا سکتے ہیں. اس صورت میں یہ دیکھیے میں اس میں ایک پروٹیکشن اس پہ لگا دیتا ہوں, پروٹیکٹ ورک شیٹ. جیسے ہی اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ مجھ سے پاسورڈ دینے کو کہے گا کہ میں اس شیٹ پہ کوئی پاسورڈ لگا دوں تاکہ اس کو میرے علاوہ کوئی اوپن نہ کر سکے. تو دیکھیے میں اس میں کوئی پاسورڈ لگا دیا, اسے میں اوکے کروں گا تو یہ وہی پاسورڈ ری ٹائپ کرنے کے لیے کہے گا, اس سے وہ کنفرمیشن لیتا ہے. یہ دیکھیے اب اس شیٹ پر پاسورڈ لگ چکا ہے. اب میں جو اس پہ کام کروں گا یہ فوراً مجھے ایرر دے گا کہ دی سیل اور دی چارٹ یو آر ٹرائنگ ٹو چینج از پروٹیکٹڈ اینڈ دیئر فور ریڈ اونلی. اب یہ ریڈ اونلی بن گیا اور پروٹیکٹڈ ہو چکا ہے. جب تک میں اس کو ان پروٹیکٹ نہیں کرتا اس شیٹ میں میرا کام کرنا ممکن نہیں ہے. اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا, صرف اس کو پڑھ سکتا ہوں. تو اس کو ان پروٹیکٹ کروانے کے لیے آپ کو پھر سے ٹولز پہ جانا ہوگا اور پروٹیکشن میں جا کر ان پروٹیکٹ شیٹ پر کلک کرنا ہوگا. ان پروٹیکٹ شیٹ پر کلک کروں گا تو یہ وہی پاسورڈ جو میں نے اس کو ابھی دیا ہے وہ مانگے گا مجھ سے. یہ دیکھیے اس کو پاسورڈ دینے کے بعد میں اوکے کروں گا تو اب یہ شیٹ میری کام کے لیے تیار ہے. یہ دیکھیے یہ اس میں بآسانی اب کام کر سکتا ہوں. اس طرح اگر آپ شیٹ کے علاوہ پوری ورک بک کو ہی سیو کرنا چاہتے ہیں, سیٹ کرنا چاہتے ہوں, تو اس کے لیے بھی آپشن ہے آپ کا پروٹیکشن کے لیے, وہ ہے پروٹیکٹ ورک بک کا آپشن. اس پر کلک کرنے پر یہ بھی ڈیفینیٹلی آپ سے جو ہے وہ پاسورڈ پوچھے گا. یہ دو آپشن دیے گئے ہیں ورک بک میں, اسٹرکچر اور ونڈوز کا. آپ دونوں کو سلیکٹ کروا کے پاسورڈ دے دیں, اس کو اسے اوکے کریں, اس کے بعد پھر سے پاسورڈ دے دیں. اب اس ورک بک میں پاسورڈ لگ چکا ہے. اس میں کیا ہوگا کہ اب میں ورک بک جو بھی اوپن کروں گا وہ میری پروٹیکٹڈ ہو گئی ہے. اس کو اگر میں مینیمائز کرنا چاہوں گا تو یہ مینیمائز نہیں ہوگی, کلوز ہو سکتی ہے. یہ دیکھیے اب میں اس شیٹ کو اوپن کرتا ہوں. یہ دیکھیے تو یہ شیٹ اب میرے پاس اس پوزیشن میں سامنے آئی ہے. اب یہ شیٹ نہ تو بڑی ہو سکتی ہے بلکہ اسے اسکرول بار کی مدد سے مجھے اس میں کام کرنا ہوگا, کیونکہ یہ پروٹیکٹڈ ہو چکی ہے, اس پہ پاسورڈ لگ چکا ہے اس ورک بک کے اوپر. اس کو میں ان پروٹیکٹ کرواتا ہوں. یہاں سے جا کر ان پروٹیکٹ ورک بک کرواؤں گا تو یہ پھر سے پاسورڈ مانگے گا مجھ سے, اور جیسی پاسورڈ میں اسے دوں گا تو یہ اپنی اصل پوزیشن میں واپس آ جائے گی.